دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سروس گلوبل فٹ ویئر کی یا SGF کی۔ ایک طرف تو کمپنی کی سیلز میں آپ دیکھیں زبردست اضافہ نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی کیش فلو کی صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مرکزی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا SGF کی یہ جو 22% کی شاندار ترقی کی کہانی ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کے مالیاتی خطرات کو نظر انداز کیا جا سکے، یا یہ خطرات اس ترقی پر آپ کہہ لیں پردہ ڈال رہے ہیں؟ میں اس نقطہ نظر کی حمایت کروں گا کہ SGF کی ترقی اس کی بنیادی طاقت ہے اور یہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش موقع ہے۔ اور دیکھیں، میرا موقف یہ ہوگا کہ ترقی کے ان اعداد و شمار کے پیچھے جو مالی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں، خاص طور پر کیش فلو اور قرض کے معاملات، وہ اتنی سنگین ہیں کہ انہیں کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ صرف سرفیس لیول نمبرز کو دیکھیں تو کہانی بہت سیدھی لگتی ہے۔ پچھلے 12 مہینوں میں SGF کی آمدنی کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ تقریباً 20 ارب روپے تک، اور یہ آپ سوچیں پچھلے سال سے 22% زیادہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ کمپنی کی مصنوعات کی مارکیٹ میں زبردست مانگ ہے اور وہ اپنے حریفوں سے مارکیٹ شیئر چھین رہی ہے۔ اور یہ صرف کھوکھلی سیلز نہیں ہے، کمپنی نے تقریباً 2 ارب روپے کا خالص منافع بھی کمایا ہے، جس سے اس کا نیٹ پروفٹ مارجن 10% بنتا ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی نہ صرف بڑی ہو رہی ہے بلکہ منافع بخش طریقے سے بڑی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو PE ریشو ہے 11.97 کا، وہ بھی مناسب لگتا ہے۔ مطلب یہ سٹاک کوئی بے تحاشا مہنگا بھی نہیں ہے۔ جب آپ اس میں 3.5% کی ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی شامل کر لیں تو یہ ایک مکمل پیکج لگتا ہے: ترقی، منافع اور شیئر ہولڈرز کو واپسی۔ آپ نے جو تصویر پیش کی ہے وہ بلا شبہ بہت دلکش ہے، اور یہی وہ کہانی ہے جو زیادہ تر سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں اصل کہانی ان اعداد و شمار کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے 2 ارب روپے کے منافع کی بات کی، ٹھیک، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی عرصے میں کمپنی کا آپریٹنگ کیش فلو منفی 1.32 ارب روپے تھا اور فری کیش فلو تو منفی 2.42 ارب روپے تھا؟ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ آسان الفاظ میں، کمپنی کاغذ پر تو منافع کما رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے بنیادی کاموں سے پیسہ آ نہیں رہا بلکہ جا رہا ہے۔ یہیں سے میری تشویش شروع ہوتی ہے۔ اور پھر اس ترقی کو فنڈ کرنے کے لیے کمپنی نے بہت زیادہ قرض اٹھایا ہوا ہے، تقریباً 9.5 ارب روپے۔ اس کا ڈیٹ ٹو ایکوٹی تناسب 1.15 ہے، اور اس کے پاس اپنی قلیل مدتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بھی بہت کم گنجائش ہے، جیسا کہ 1.04 کے کرنٹ ریشیو سے ظاہر ہے۔ تو میرے لیے یہ ایک ایسی چمکدار گاڑی کی طرح ہے جس کا انجن لیک کر رہا ہو۔ میں آپ کی کیش فلو پر تشویش کو سمجھتا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار ان کا نیگیٹو کیش فلو دیکھا تو میری بھی یہی سوچ تھی، لیکن پھر جب میں نے ان کی 22% سیلز گروتھ کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمیں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ اتنی تیزی سے بڑھنے والی کمپنی کیش جلائے گی ہی، انہیں زیادہ خامال خریدنا پڑتا ہے، پیداوار بڑھانی پڑتی ہے اور اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو مال ادھار پر دینا پڑتا ہے تاکہ وہ مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ یہ منفی کیش فلو دراصل مستقبل کی ترقی میں ایک سرمایہ کاری ہے۔ اگر وہ آج یہ خرچ نہیں کریں گے تو مستقبل میں 22% کی ترقی کیسے دکھائیں گے؟ نہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں کہ ترقی کے لیے ظاہر ہے ری انویسٹمنٹ ضروری ہے، لیکن پھر آپ اس بات کی کیا وضاحت کریں گی کہ ان کی انوینٹری اور ریسیویبلز فروخت سے بھی زیادہ تیزی سے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ تو ڈیٹا چیک لسٹ میں صاف لکھا ہے۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ وہ ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جو بکنے رہیں، یا ان کا پیسہ مارکیٹ میں بری طرح پھنس رہا ہے، نہ کہ وہ صرف دانشمندانہ سرمایہ کاری کریں؟ یا ایک اہم تصور ہے جسے کیا کہتے ہیں، کیش کنورژن سائیکل کہتے ہیں، مطلب وہ وقت جو کمپنی کو اپنے لگائے ہوئے پیسے کو واپس کیش میں بدلنے میں لگتا ہے۔ SGF کا یہ سائیکل لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جوتے بیچ تو رہے ہیں، لیکن اس کیش کو واپس اپنی جیب میں لانے میں بہت وقت لگا رہے ہیں۔ یہ صحت مند ترقی کی علامت نہیں ہے۔ آپ کا نقطہ درست ہے اور یہ واقعی ایک چیلنج ہے، لیکن اس کی ایک ممکنہ وجہ بھی ہے جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ SGF ایک بڑا برآمد کنندہ ہے۔ ایکسپورٹ کے کاروبار میں آپ جانتی ہیں ادائیگی کا چکر اکثر لمبا ہوتا ہے۔ جب آپ بین الاقوامی کلائنٹس کو مال بھیجتے ہیں تو شپنگ، کسٹمز اور پھر ادائیگی کے عمل میں کئی ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔
اگر ایس جی ایف کے برآمدی آرڈرز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے تو یہ فطری بات ہے کہ ان کے ریسیویبلز بھی بڑھیں گے، تو یہ دراصل ان کی کامیابی کی قیمت ہو سکتی ہے، نہ کہ ناکامی کی۔ یہ ایک آپ کہہ لیں قلیل مدتی مسئلہ ہے جو طویل مدتی فائدے کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ آپ کا ایکسپورٹ والا نقطہ بالکل درست ہے۔ بین الاقوامی ادائیگیوں میں وقت لگتا ہے، میں یہ مانتی ہوں، لیکن کیا صرف ایکسپورٹ سائیکل 2.42 ارب روپے کے منفی فری کیش فلو کی وضاحت کر سکتا ہے؟ مجھے یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ منافع کے باوجود آپریٹنگ کیش فلو کا منفی ہونا یہ بتاتا ہے کہ کمپنی کے بنیادی آپریشنز کیش پیدا کرنے کے بجائے کھا رہے ہیں۔ یہ صورتحال پائیدار نہیں ہوتی۔ اگر یہ رجحان جاری رہا تو انہیں اپنے روزمرہ کے اخراجات جیسے ملازمین کی تنخواہیں اور سپلائرز کو ادائیگی کے لیے بھی مزید قرض لینا پڑے گا، اور یہ ہمیں اس گفتگو کے دوسرے اہم حصے پر لاتا ہے، قرض۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ یہ منفی کیش فلو ترقی کی قیمت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس ترقی کو فنڈ کیسے کر رہے ہیں، اور یہیں پر قرض کا معاملہ آتا ہے۔ ترقی کے لیے قرض لینا ایک معیاری کاروباری حکمت عملی ہے۔ تقریباً ہر بڑی کمپنی اپنی توسیع کے لیے قرض کا استعمال کرتی ہے۔ 1.15 کا ڈیٹ ٹو ایکویٹی تناسب خاص طور پر ایک مینوفیکچرنگ کمپنی کے لیے کوئی خطرناک سطح نہیں ہے، یہ ایک قابل انتظام لیوریج ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کمپنی کی آمدنی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ مستقبل میں اس قرض کو آسانی سے سنبھالنے کی صلاحیت پرووائیڈ کرے گی۔ میں اس استدلال سے متفق نہیں ہوں۔ کمزور کیش فلو کے ساتھ زیادہ قرض، یہ ایک زہریلا امتزاج ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی تنخواہ تو اچھی ہو لیکن آپ کا ہر مہینے کا خرچ آمدنی سے زیادہ ہو اور آپ اس فرق کو پورا کرنے کے لیے مسلسل کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہی ہوں۔ ایک وقت آئے گا جب سود کی ادائیگی ہی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ ایس جی ایف کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اگر معاشی حالات بدلتے ہیں، شرح سود بڑھتی ہے یا کسی وجہ سے ان کی فروخت میں کمی آتی ہے تو یہ قرض کا بوجھ ان کے لیے ایک بڑا بحران بن سکتا ہے۔ ان کا 1.04 کا کرنٹ ریشو بتاتا ہے کہ ان کے پاس ہنگامی حالات کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے قلیل مدتی قرضوں اور واجبات کو پورا کرنے کے لیے بمشکل ہی کافی اثاثے ہیں۔ یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ لیکن آپ اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ کمپنی کے پاس 21.64 ارب روپے کے ٹھوس اثاثے ہیں۔ اس کی بیلنس شیٹ میں گہرائی ہے، اس کے پاس فیکٹریاں ہیں، مشینری ہے، زمین ہے۔ یہ صرف کاغذی اثاثے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی بھی ہے تو کمپنی کے پاس ان اثاثوں کو استعمال کرنے کا آپشن موجود ہے۔ صرف ایک یا دو تناظر پر توجہ مرکوز کرنا پوری تصویر کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں ان کی مجموعی مالی طاقت کو دیکھنا چاہیے۔ اثاثوں کی موجودگی لیکوڈیٹی کی ضمانت نہیں دیتی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کل کتنے اثاثے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ اگلے مہینے اپنے سپلائرز کو ادائیگی کر سکتے ہیں، کیا وہ اپنی تنخواہیں وقت پر دے سکتے ہیں۔ آپ کی فیکٹری یا مشینری آپ کے روزمرہ کے بل ادا نہیں کرتی، کیش کرتا ہے، اور اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ کیش کی پوزیشن بہت تنگ ہے۔ ان اثاثوں کو کیش میں تبدیل کرنے میں وقت لگتا ہے اور اس دوران کمپنی مالی بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو آپ کا نقطہ درست ہے کہ اثاثے موجود ہیں، لیکن فوری ضرورت کے وقت وہ کتنے کارآمد ہوں گے یہ ایک الگ بحث ہے۔ آئیے کمائی کی بات کرتے ہیں، جو میرے خیال میں اس کیس کا سب سے مضبوط پہلو ہے۔ 1.98 ارب روپے کا خالص منافع ایک ٹھوس عدد ہے۔ آخرکار سرمایہ کار ایک ایسی کمپنی چاہتے ہیں جو پیسہ کمائیں، اور ایس جی ایف یہ کام کر رہی ہے۔ یہ منافع کمپنی کو دوبارہ سرمایہ کاری کرنے اور شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ ادا کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، جو وہ 3.5% کی پرکشش شرح سے کر بھی رہی ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کو اعتماد دیتا ہے کہ انتظامیہ شیئر ہولڈرز کے لیے قدر پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں اس منافع کے سورس کو بھی دیکھنا ہوگا، اور یہیں پر کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ چیک لسٹ میں ایک ریڈ فلیگ کے طور پر درج ہے، اس منافع کا ایک بڑا حصہ ایس جی ایف کے اپنے جوتوں کے کاروبار سے نہیں بلکہ اس کی ایسوسیٹ کمپنی یعنی لانگ مارچ ٹائرز میں کی گئی سرمایہ کاری سے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس جی ایف کا اپنا بنیادی کاروبار شاید اتنا منافع بخش نہیں جتنا کہ مجموعی اعداد و شمار سے لگتا ہے۔ اس کا ثبوت اس کے آپریٹنگ مارجن میں ملتا ہے، جو صرف 3% ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فٹ ویئر انڈسٹری میں یہ مارجن انتہائی کم ہے۔
اس کے مقابلے میں اس کے علاقائی حریف 8 سے 10% پر کام کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی کمائی کا معیار اچھا نہیں ہے؟ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ایس جی ایف یا تو قیمت پر بہت زیادہ مقابلہ کر رہا ہے، جو کہ ایک خطرناک حکمت عملی ہے، یا اس کے پیداواری اخراجات قابو سے باہر ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ بنیادی کاروبار کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ جب آپ ایس جی ایف میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ آپ ایک جوتا بنانے والی کمپنی خرید رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کی کمائی کا بڑا حصہ ایک ٹائر کمپنی سے آ رہا ہے۔ یہ بنیادی کاروبار کی کمزوری کو چھپانے کے مترادف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن کیا ایسوسیٹس میں سرمایہ کاری کو ایک دانشمندانہ اسٹریٹجک اقدام کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا؟ انتظامیہ نے ایک ایسے کاروبار میں سرمایہ کاری کی جو اچھا منافع دے رہا ہے۔ اس سے کمپنی کے مجموعی منافع میں استحکام آتا ہے اور خطرات تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ تنوع کی ایک شکل ہے۔ اسے کمزوری کے طور پر کیوں دیکھا جائے؟ یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ انتظامیہ شیئر ہولڈرز کے لیے قدر پیدا کرنے کے لیے مختلف راستے تلاش کر رہی ہے۔ یہ تنوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ شفافیت کو بھی کم کرتا ہے۔ ایک سرمایہ کار کو یہ جاننے کا حق ہے کہ وہ جس کمپنی میں پیسہ لگا رہا ہے اس کا اپنا بنیادی آپریشن کتنا مضبوط ہے۔ اگر جوتوں کا کاروبار صرف 3% مارجن پر چل رہا ہے تو یہ ایک بہت اہم معلومات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کاروبار بہت مسابقتی ہے اور اس میں منافع کی گنجائش بہت کم ہے۔ اگر کل لانگ مارچ ٹائرز کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے تو ایس جی ایف کا مجموعی منافع اچانک بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ ان کا اپنا بنیادی کاروبار اتنا مضبوط نہیں کہ اس جھٹکے کو برداشت کر سکے۔ یہ ایک اہم خطرہ ہے جسے مجموعی منافع کے اعداد و شمار کے پیچھے چھپایا نہیں جانا چاہیے۔ تو خلاصہ میری طرف سے تو یہی ہے کہ ایس ٹی ایف ایک واضح گروتھ سٹوری پیش کرتا ہے۔ 22% کی آمدنی میں اضافہ غیر معمولی ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی کی مصنوعات کی مانگ ہے اور وہ مارکیٹ میں صحیح اقدامات کر رہی ہے۔ اس کی ویلیویشن مناسب ہے اور یہ شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی صورت میں انعام بھی دے رہی ہے۔ ہاں، کیش فلو اور قرض جیسے چیلنجز موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں انہیں کمپنی کی آپ کہہ لیں جارحانہ توسیعی حکمت عملی اور برآمدی منڈیوں میں اس کی کامیابی کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کر رہی ہے اور اس میں شامل خطرات ترقی کے بڑے امکانات کے مقابلے میں قابل قبول ہیں۔ جبکہ میرا موقف یہ ہے کہ یہ ترقی کی کہانی ایک ایسے شیشے کے محل کی طرح ہے جس کی بنیادیں کمزور ہیں۔ منفی کیش فلو، قرض کا بڑھتا ہوا بوجھ، کمزور لیکوڈیٹی اور بنیادی کاروبار کا کم منافع بخش ہونا، یہ وہ بنیادی کمزوریاں ہیں جنہیں ترقی کے چمکدار اعداد و شمار کے پیچھے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک غیر مستحکم مالی صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں جو کسی بھی معاشی جھٹکے کی صورت میں سرمایہ کاروں کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ میرے نزدیک یہاں خطرات ممکنہ فائدے سے کہیں زیادہ ہیں۔ بالآخر ایک ہی ڈیٹا سیٹ دو مختلف اور دونوں ہی معقول نتیجوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ فیصلہ اس بات پر منحصر ہے کہ ایک سرمایہ کار کا نقطہ نظر کیا ہے۔ کیا وہ ترقی کے امکانات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس کے لیے خطرہ موڑ لینے کو تیار ہے، یا وہ مالی استحکام اور کم خطرے کو ترجیح دیتا ہے؟ ایس جی ایف ان سرمایہ کاروں کے لیے ہو سکتا ہے جو زیادہ ترقی کی تلاش میں ہے۔ دیکھنا کتنا ضروری ہے۔ صرف سرخیوں میں آنے والے اعداد و شمار جیسے کہ آمدنی میں اضافہ یا خالص منافع پر انحصار کرنا گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ کیش فلو، بیلنس شیٹ کی صحت اور کمائی کے معیار کا تجزیہ کرنا اتنا ہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس میں مزید بہت کچھ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔